الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہاں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے، تو آج جیسے ہمیں سر سید احمد خان پر کچھ بات کرنی ہے، تو سر سید احمد خان جیسے ایک بڑی نمائندہ شخصیت ہیں، اور چونکہ استعمار ہمارا موضوع ہے، اور پھر ایک اور موضوع بھی جیسے اس کے اندر گندھا ہوا ہے جو اب آگے ہماری گفتگو چلے گی، وہ برصغیر میں استعمار کے اثرات، پھر خاص طور پر ایک چیز جس کو فکر اسلامی کہا جاتا ہے کہ وہ فکر اسلامی کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے یہاں پر انگریز کے آنے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور ایک جو پورا موضوع ہے اسلامی جدیدیت، اسلامک ماڈرنزم، تو وہ بھی جیسے اس کے ذیل میں آئے گا۔ اور چونکہ وہ بھی ایک لحاظ سے یعنی جدید اسلام ایک خاص معنوں میں استعماری اسلام ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس کا بھی تذکرہ بار بار ہوگا۔ سر سید احمد خان مرحوم جو ہیں وہ ان کا تذکرہ ہمارے ہاں جو مین سٹریم ہے اس میں تو ہوتا ہے، جیسے پاکستان کی جو تحریک ہے اس کے پیش رو کے طور پر بانیان پاکستان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ایک پہلو سے جیسے دو قومی نظریہ جب بیان ہوتا ہے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے تو سر سید احمد خان تک بات جاتی ہے۔ اور چونکہ تحریک پاکستان کی جو قیادت ہے اس کا بڑا حصہ علی گڑھ سے جیسے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے استفادہ کیا، تو علی گڑھ کا ایک حوالہ آتا ہے، تو اسی حوالے سے پھر سر سید احمد خان کا حوالہ بھی آتا ہے۔ ایک تو یہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسرا تذکرہ جیسے کچھ مذہبی حلقوں میں ہوتا ہے، اور وہ سر سید احمد خان کے جو تفردات کہہ لیں، ان کی جو گمراہ کن خیالات اور عقائد ہیں اس کا بیان ہوتا ہے اور اس کا رد کیا جاتا ہے۔ پھر عام پڑھے لکھے لوگوں میں جو مڈل کلاس ٹیکنوکریٹس ہیں ان میں جیسے ایک بیانیہ بہت زیادہ ہے کہ سر سید احمد خان نے کوشش کی مسلمانوں کو ابھارنے کی، اٹھانے کی، بیدار کرنے کی، اور لیکن جو روایتی علماء تھے انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی پڑھیں، جدید تعلیم حاصل کریں، جبکہ علماء جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے۔ تو یہ بھی ایک جیسے پورا بیانیہ ہے جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے۔ لیکن استعمار کے حوالے سے سر سید احمد خان کا کیا ویو تھا، یہ عام طور پہ لوگوں کا کے بیانیے میں نہیں آتا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بددیانتی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو لبرل کہلاتے ہیں، سیکولر کہلاتے ہیں، ماڈرنسٹ کہلاتے ہیں، وہ معلوم نہیں کیوں سر سید احمد خان کا یہ والا جو پہلو ہے نا اس کو چھپاتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو تاریخ دان ہیں یا جو بر صغیر کی جو فکری تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، تو سر سید کو omit کر دیں، یا سر سید کے کیا خیالات اور افکار تھے استعمار کے حوالے سے، انگریز کے حوالے سے۔ تو لگتا ایسا ہی ہے کہ جیسے چونکہ سر سید کا جو دینی بیانیہ تھا نا، جس کو ہم فکر اسلامی کہتے ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے اسلام کی تشکیل نو کرنے کی کوشش کی، وہ چونکہ ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا جیسے ایک بہت آگمنٹڈ اور بہت ہی میگنیفائڈ قسم کا جو ہے وہ تذکرہ جاری رہے، تو لگتا ہے کہ وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے جس کتاب کا تذکرہ کیا تھا، استعمار کی نفسیات، اختر علی سید صاحب کی کتاب، بڑی اچھی کتاب ہے، بہت اس میں مباحث کچھ گہرے بھی بہت ہیں، لیکن وہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس لحاظ سے کہ اس وقت کا جو استعمار ہے، یعنی وہ طاقت کے مراکز کا وہ کی اصطلاح جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ تو جیسے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیتے ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس دور میں جو استعمار گرد ہے وہ جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن استعمار کی نفسیات بر صغیر میں کس نے سب سے پہلے جیسے جو اس کا ایجنٹ بنا،
ٹھیک ہے، جو اس کا آپ سمجھ لیں ایک لحاظ سے فلیگ بیئرر بنا، اسپیئر ہیڈ بنا، وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ سر سید احمد خان کی ہے۔ یعنی یہ نفسیات استعمار کی جو استعمار نے پیدا کی، سب سے بڑھ کر وہ کہاں مجسم ہوئی؟ استعمار کی پیدا کردہ نفسیات یا استعمار گرد کی پیدا کردہ نفسیات، تو وہ سب سے بڑھ کر سر سید احمد خان میں مجسم ہوئی۔ لیکن دیکھیں پوری اس کتاب میں ان سر سید احمد خان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یا ان پر کوئی کرٹیک نہیں ہے۔ سر سید پر جیسے میں نے عرض کیا کہ علامہ اقبال نے بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اور مدحیہ گفتگو ہی کی ہے، اور ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ بھئی میری تو خواہش ہے کہ جاوید نامہ میں انہوں نے مکالمے کروائے ہیں نا مختلف کریکٹرز کے، تو جیسے میں چاہتا ہوں کہ سید احمد بریلوی اور سید احمد جو ہیں خان، یعنی ان کا بھی جیسے کوئی مکالمہ کرایا جائے، اور دونوں ہی جیسے ان کی بڑی محبوب شخصیتیں ہیں۔ پھر ایک بڑی شخصیت ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ، تو انہوں نے بھی سر سید احمد خان پر کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ تند و تیز تبصرے کیے ہیں۔ لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا ایک مضمون ہے ترجمان القرآن میں وہ چھپا، اور اس مضمون کا جو نام عنوان کیا ہے، علی گڑھ تحریک اور سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ یہ کوئی بھارت کے صاحب علم ہے نعمان بدر فلاحی، انہوں نے اس میں لکھا ہے اپنا ایک واقعہ، بلکہ رپورٹ کیا ہے، اور وہ رپورٹ کیا ہے سلیم منصور خالد صاحب کے حوالے سے۔ سلیم منصور خالد جو ہیں وہ اس وقت بھی ترجمان القرآن کے مدیر ہیں، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے واٹس ایپ پر اپنی ایک یادداشت بھیجی، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اس آرٹیکل میں سے ہے۔ یہ 1977 کی بات ہے کہ ہم 3 دوستوں نے مولانا مودودی کی تحریروں اور گفتگوؤں سے مختلف شخصیات کے بارے میں اقتباسات مرتب کرنے کا ڈول ڈالا۔ پھر وہ ان میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، تو پھر ہم نے وہ جیسے مرتب کر لی، مطلب مختلف شخصیات بارے مولانا نے کیا کچھ کہا ہے اس کو مرتب کر لیا ایک ڈاکومنٹ میں، اور پھر ہم نے طے کیا کہ پہلے مولانا کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ مولانا اس کو اپروو کر دیں، پھر ہم چھاپیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی ایک ہفتے بعد کہا کہ بھئی آ جائیں، آ کے معلوم کر لیں۔ تو مولانا کے ہاں پہنچے تو مولانا نے فرمایا دیباچے کے لیے ملک غلام علی کو دے دیجئے، اور پھر کتابت کا لفافہ واپس کرتے ہوئے 3-4 کتابت شدہ صفحات نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے فرمایا اسے رہنے دیں، شامل نہ کریں۔ یعنی ان کا کہ یہ جو ہے میری جنہیں تاثرات شخصیات کے بارے میں بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ 4 صفحے نکال دیں۔ تو وہ سر سید احمد خان کے بارے میں ان کی جو ہے وہ تنقیدی تبصرے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوال کیا، یہ سلیم منصور خالد کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مولانا انہیں کیوں نکال دیں؟ مولانا نے بڑی شفقت سے فرمایا دیکھیے سید احمد بنیادی طور پر مذہبی شخصیت نہیں تھے، انہوں نے 19ویں صدی میں مسلمانوں کی تہذیبی، علمی، معاشی اور تمدنی تباہی کا ایک نہ ختم ہونے والا منظر دیکھا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مسلمانوں کے لیے بربادی کا عمل تیز سے تیز تر ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے انگریز ہندو اتحاد کے خطرات سے بچنے کے لیے دوسرے قوم کو جدید تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے ایک قومی مصلح اور خدمت گزار کی حیثیت سے جاں توڑ کوششیں کیں۔ یعنی یہ سر سید نے کیا، مگر اس کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ بے جا طور پر الہیاتی اور دینی علوم پر بھی خامہ فرسائی شروع کر دی۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ وہ جو دوسرا عمل انہوں نے کیا تھا اس پر بھی مولانا کوئی تنقیدی گفتگو نہیں کر رہے، اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں کر رہے۔ ان کو زیادہ پریشانی اسی سے ہے کہ یہ جو الہیاتی اور دینی علوم پر خامہ فرسائی شروع کر دی جس کی نہ گنجائش تھی، نہ ضرورت تھی، نہ کوئی جواز۔ حالانکہ جن لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے تو وہ واضح طور پر دکھا سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو بھی دینی فکر ہے، دینی آراء ہیں، وہ ان کا جو پہلا پروجیکٹ ہے کہ مسلمانوں کو بچانا ہے، مسلمانوں کو سروائیول کے لیے تیار کرنا ہے، مسلمانوں کے اور نئے حاکموں کے درمیان ایک ریپو قائم کرنی ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ تجزیہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، وہ اس کو الگ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی ایک جہت ہے، ایک جہت ان کی یہ ہے۔ مگر امر واقعہ ہے
کہ انہوں نے اس ہماگیر ابتلا کے دوران قوم کو ریاستی دھارے میں لانے کے لیے اپنی سی بھرپور کوششیں کی، ریاستی دھارے میں لانے کے لیے، یعنی جو جدید نیشن سٹیٹ ہے اور جو انگریز یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے لیے جو اکوموڈیشن کرنی ہے اس کے لیے کوشش کی۔ وہی جو آج تک پروجیکٹ چل رہا ہے نا، یعنی اس وقت بھی جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جدید ریاست کے لیے، پاکستانی ریاست کے لیے، وہ مدارس ہیں، وہ طبقہ علماء ہیں کہ انہیں ریاستی دھارے میں کیسے لے کر آنا ہے۔ وہی پروجیکٹ جو اس وقت شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری۔ یہی وجہ ہے کہ قوم نے ان کے مذہبی تفردات و خیالات کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ اسے قبول کیا، مگر قومی مفاد، بیداری اور تعلیم کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول کیا۔ اب یہ جو بات ہے نا، قومی مفاد، بیداری اور تعلیم کے لیے ان کی کاوشیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک گھناؤنا پن ہے اور اس کے اندر جو بربادی ہے اس کی طرف نگاہ نہیں جا رہی کہ بھائی سید احمد خان نے جو نیا انسان پیدا کیا اور نئی تہذیب کے اجزاء پیدا کیے وہ ہم کیسے بھگت رہے ہیں آج تک، جیسے اس کا شعور نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کی قابل قدر اور مثبت خدمات کی قبولیت کے لیے، نیز ان کی کاوشوں کے منفی پہلوؤں اور غلطیوں سے درگزر کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان بحثوں کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان، ان کے افکار، ان کا جو رویہ، ان کا جو کردار ہے، اس کو سامنے نہ لائیں، اس کو ایک طرف ہی رہنے دیں۔ پھر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے مجالس سید مودودی، تو کہتے ہیں سر سید احمد خان بارے ایک صاحب نے سوال کیا تو کہا مذہبی لحاظ سے انہوں نے، یہ مولانا مودودی فرما رہے ہیں، مذہبی لحاظ سے انہوں نے بہت سی ٹھوکریں کھائیں اور کئی مسائل میں ان کی تحقیق ناقص تھی، مگر جو کچھ انہوں نے کیا اس میں بدنیتی شامل نہیں تھی۔ اپنے نزدیک وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دین کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے۔ انہوں نے بعض چیزیں بڑے درد کے ساتھ لکھی ہیں، مثلاً برطانوی مستشرق سر ولیم میور نے جب اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کیے تو سر سید نے بڑی محنت کے ساتھ اس کے جوابات لکھے۔ پھر یہ کہ آج کل کے بعض نام نہاد مجتہدین کی طرح وہ محض نقال نہ تھے، انہوں نے جو بات کہی اپنی ذاتی تحقیق کے بعد کہی۔ یہ ایک اور اقتباس ہے، اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک بھارت کے عالم دین، فلاحی ان کے نام میں آتا ہے، گویا مدرسۃ الفلاح کے فاضل ہیں جنہوں نے یہ مضمون لکھا۔ اور ساری گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ علی گڑھ، اور مطلب علی گڑھ کو اون کرنا، یعنی وہاں پر جتنے بھی بھارت کے جو علماء ہیں یا بڑے بڑے لیڈران ہیں، وہ کبھی بھی علی گڑھ اور سر سید اور ان تمام چیزوں کو جیسے تنقید کا موضوع نہیں بناتے۔ اور یہ جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ دو قومی نظریے کے بڑے آدمی تھے، بانی تھے، یہ بات یکسر غلط ہے، بالکل غلط، سفید جھوٹ ہے یہ۔ سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے قائل تھے اور جگہ جگہ ان کی تحریروں میں اسی جو مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا موقف تھا وہی ان کا تھا، اگرچہ اس کے پیچھے موٹیو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عملاً کہیں پر بھی وہ ایک الگ دو قومی نظریہ جس کو آج ہم کہتے ہیں اور جس کی بنیاد پر پاکستان کی تشکیل ہوئی، ہرگز وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ اس میں میں کچھ اور اقتباسات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پہلے بھی شاید ان میں سے کچھ آ چکے ہیں لیکن کچھ اور بھی ہیں، تاکہ خاص طور پہ یہ والی بات جو ہے نا یہ واضح رہے۔ اور جس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہے سر سید کا کہ جس کو مستقل چھپایا جا رہا ہے، اور چونکہ اب ہمارے اکیڈیمیا میں بھی کچھ عرصے سے پوسٹ کولونیلزم اور پوسٹ کولونیل تھیوری اور سبالٹن سٹڈیز اور اس طرح کے قصے ہو رہے ہیں، تو اب تذکرہ ہونے لگا ہے بہت سی چیزوں کا، ٹھیک ہے، اور لیکن بعض چند لوگ ہیں کہ جو کھل کر اس پر بات کرتے ہیں، وہ ہم ذکر کریں گے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو موضوع بنایا۔ لیکن یہ کچھ اقتباسات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں یعنی یہ بات جیسے شروع ہی میں صاف ہو جائے کہ جو ہمیں ایک صاحب بتایا تھا نا کہ جو مغالطہ پاکستان میں جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا ہے، جو مطالعہ پاکستان نہیں، جو مغالطہ پاکستان میں ہمیں پڑھایا گیا ہے، کم از کم یہ بات تو رد ہونا، چونکہ یہ تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو سید احمد خان جو ہے ان کی جو ایک خاص پریزنٹیشن ہے، اور یہ بات کہ بھائی کیا وہ کوئی اینٹی امپیریلسٹ تھے، قطعاً نہیں تھے، یعنی وہ تو اتنی فاش باتیں ہیں ان کی۔
یہ میں اب اقتباسات ان کے کچھ پڑھ رہا ہوں. بڑا شکر خدا کا یہ ہے کہ اس ناگہانی آفت میں جو ہندوستان میں ہوئی، فدوی بہت نیک نام اور سرکار دولت مدار انگریزی کا طرفدار اور خیر خواہ رہا. ابھی ہم یہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں بھی جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے اس میں ان کا کیا کردار تھا وہ ذکر ہوگا. اس کے عوض میں سرکار نے میری بڑی قدردانی کی، عہدہ صدر الصدور پر ترقی کی، اور علاوہ اس کے 200 روپیہ ماہواری پینشن مجھ کو اور میرے بڑے بیٹے کو عنایت فرمائے، اور خلعت 5 پارچہ اور 3 رقم جواہر، 1 شمشیر عمدہ قیمتی 1000 روپے کا اور 1000 روپے نقد واسطے مدد خرچ کے مرحمت فرمایا. یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دا لائل محمڈنز جو ان کی کتاب تھی، لائل محمڈنز آف انڈیا، یہ اس میں سے اقتباس ہے. ہمارا مذہبی فرض ہے کہ ہم گورنمنٹ انگریزی کے خیر خواہ اور وفادار رہیں، اور کوئی بات قولاً اور فعلاً ایسی نہ کریں جو گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی اور وفاداری کے برخلاف ہو. اگلا اقتباس ہے، ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے. اس کی اطاعت اور فرما برداری اور پوری وفاداری اور نمک حلالی جس کے سائے عاطفت میں ہم امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کی طرف سے ہمارا فرض ہے. میری یہ رائے آج کی نہیں ہے، یہ 1880s میں یہ بات کر رہے ہیں، وفات سے کچھ پہلے. میری یہ رائے آج کی نہیں ہے بلکہ 50-60 برس سے میں اسی رائے پر قائم اور مستقل ہوں. یعنی یہ کہنا کہ شاید کوئی ایولیوشن ہوا ہے، پہلے کوئی اور رائے تھی بعد میں کوئی اور رائے رہی، کہا کہ نہیں، شروع سے آخر تک کنسسٹنٹلی میں نے یہ رائے رکھی ہے. یہ 1873 میں کہہ رہے ہیں، 1817 میں پیدا ہوئے سر سید، 1873 میں یہ اقتباس ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ صرف ایک زمانہ دراز تک ہی نہیں بلکہ ایٹرنل ہونی چاہیے. ایٹرنل تو یعنی یہ پرپیچول غلامی کہہ لیں، ایٹرنل غلامی کہہ لیں، یہ سر سید احمد خان خود کہہ رہے ہیں. پھر وہ یہ بات کہ انہوں نے مخبری کی تھی 1857 میں، تو کہتے ہیں جب غدر ہوا میں بجنور میں صدر امین تھا کہ دفعتاً سرکشی میرٹھ کی خبر بجنور میں پہنچی. اول تو ہم نے جھوٹ جانا، مگر جب یقین ہوا تو اسی وقت سے میں نے اپنی گورنمنٹ کی خیر خواہی اور سرکار کی وفاداری پر چست کمر باندھی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کام کیا. تو پھر آگے وہ ٹھہرے تھے بجنور میں، جہاں نواب محمود خان تھے ان کے ساتھ رہے، لیکن بادل وہ وہاں جیسے ان کی رپورٹنگ کرتے رہے، اس کے بارے میں بتاتے رہے. تو اسی طرح ایک منیر خان تھا، ایک جہادی جو ان کے در پہ ہوا. سر سید احمد خان کی ایک خود نوشت ہے جو ضیاء الدین لاہوری صاحب نے مرتب کی ہے، سر سید کی کہانی خود ان کی زبانی، اس میں سے یہ اقتباس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی منیر خان جہادی نے بجنور میں بہت غلغلہ مچایا، اور مجھ صدر امین اور رحمت خان ڈپٹی کلیکٹر اور میر سید تراب علی تحصیلدار بجنور پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے انگریزوں کی رفاقت کی ہے اور ان کو زندہ بجنور سے جانے دیا ہے، اور اب بھی انگریزوں سے سازش اور خط و کتابت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا قتل واجب ہے. اور در حقیقت ہماری خفیہ خط و کتابت جناب مسٹر جان کرافٹ ولسن صاحب بہادر سے جاری تھی. یعنی خود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجاہدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غدار ہیں، اور کہا کہ فی الحال واقعی ایسا ہے کہ ہماری خط و کتابت جاری تھی. تو آگے وہ ہم دیکھیں گے وہ انہوں نے کیا کن کن القاب سے نوازا ہے جو مجاہدین تھے 1857 کے، ان کو یعنی کون سی گالی ہے جو سر سید نے نہیں دی انہیں، وہ آگے آپ دیکھ لیں گے، ابھی ہینڈ آؤٹ میں ہے. اچھا، پھر وہ جب کالج بنا تو شروع میں کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود کیا ہے، کالج کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کو سلطنت انگریزی کی لائق و کارآمد رعایا بنانا، یہ ایم او کالج کا منشور ہے، یہ اس کا مقصد ہے، اور یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، اور یہ افتتاحی انوگرل سیشن میں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی کوئی سازش بات تو نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے منہ میں کوئی بات ڈال رہے ہیں. من جملہ کالج کے مقاصد اہم کے یہ مقصد نہایت اہم ہے کہ یہاں کے طلبہ میں حکومت برطانیہ کی برکات کا سچا اعتراف اور انگلش کریکٹر کا نقش پیدا ہو. یہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ محسن الملک جو ان کے
جانشین تھے، وہ کہتے ہیں اس کا بیج تو بویا سر سید نے، اب جب کہ یہ پھلے پھولے گا اور اس میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تہذیب، شائستگی، علمی قابلیت اور گورنمنٹ کی وفادار رعایا ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی مثال ہوں گے، تو اس وقت گورنمنٹ انگریزی کی برکتوں اور آزادی کی بشارت دیتے پھریں گے۔ پھر آگے حال ہی کا ایک اقتباس ہے، وہ اپنی قوم میں وفاداری، اخلاص اور اطاعت کا ہمیشہ کے لیے بیج بو گیا ہے، وہ ان کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بارآور درخت لگا گیا ہے جس کا پھل انگلش نیشن کی محبت اور انگلش گورنمنٹ کی وفاداری اور فرما برداری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو جیسے بالکل صاف بات ہے، بے غبار بات ہے کہ سر سید احمد خان کا یہ موقف تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات کہ یہ موقف کیوں تھا، وہ کوئی بکاؤ آدمی تھے، وہ کوئی 2 نمبر آدمی تھے، کیا تھے، یہ اہم نہیں ہے بات، اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے جس طرح کی ان کی شخصیت تھی، لیکن یہ ان کا جیسے ایک بیانیہ ہے جو خود بیان کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ڈینائی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی سر سید کے حوالے سے جن لوگوں نے دوسرے پہلو سے کچھ کام کیا ہے، اس میں مثال کے طور پہ محمد حسن عسکری صاحب کی کچھ مضامین ہیں جس میں انہوں نے یہ جو ایک لفظ ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے کہ بھئی تہذیبی اثرات، اب اگرچہ تہذیب کے لفظ میں بجائے خود بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن اب چونکہ ایک روزمرہ ہے کہ ان کی نفسیات میں اور ان کی ثقافت میں کیا اثر ڈالا، تو انہوں نے اس پر کچھ لکھا ہے۔ پھر ان کے شاگرد سلیم احمد صاحب نے اس پر کچھ مضامین لکھے جو بہت اچھے ہیں۔ ایک ان کا مضمون ہے گڈ بائے سر سید، چھوٹا سا مضمون ہے۔ ایک ان کا مضمون ہے سر سید، ریل گاڑی اور کوکا کولا، ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر سراج منیر صاحب جو ہے وہ ان کے آگے شاگرد تھے سلیم احمد کے، انہوں نے بھی اس پر کچھ بات کی ہے، اور شاید ہم نے ایک اقتباس ان کا پہلے پڑھا بھی تھا سراج منیر کا، جس میں وہ لکھتے ہیں نا کہ سر سید مرعوب تو جو ہے وہ کموڈ کو دیکھ کر ہوئے تھے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے ٹھونس دیا ہم پر کارلائل اور میکالے، یعنی جو ہے متاثر ہوئے تھے کموڈ سے لیکن ٹھونس یہ دیا۔ گویا سر سید کا ایمان بھی قطعاً بالغیب نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک دلیل محکم کموڈ کی شکل میں ان کے پاس موجود تھی۔ تو ایک طرح سے یہ بات ہے کہ ایک ٹھوس چیز ان کے سامنے جو ہے وہ موجود تھی۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جیسے ہمارے ہاں جس کو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو بیانیہ چلا آ رہا ہے اسلامی جدیدیت کا، اکبر الہآبادی کا ایک شعر پچھلے دنوں میں نے پڑھا، یعنی ایسے لگتا ہے کہ پچھلے 250-300 سال سے بر صغیر کے جو مفکرین ہیں یا اور لوگ ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ سے مراد انگریز بہادر ہے ہمارے حاکم، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی ہاں، بالفعل تو ہم اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ تو 250 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بس یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے تو ہم کہتے ہیں غلط ہے۔ یعنی اس کی حد یہ ہے نا کہ ابھی جو محمد بن سلمان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے یہ جو سب جہادی ویادی بنائے تھے یہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ بنائے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ بنانے ہیں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جہاد کرنا ہے، جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فسادی ہے تو ہم نے اپنے یو ٹرن لے لیا۔ یعنی یہ ایک بہت فاش سی میں نے آپ کے سامنے مثال دی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی ہاں، بالفعل تو ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حکم خاموشی ہے اور میری زباں، آپ کی باتیں ہیں میرا کان ہے، آپ کی باتیں ہیں جو آپ نے فرمانا ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سراج منیر صاحب کا وہ میں نے اقتباس بھی پڑھا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی تھا کہ شروع میں خیال یہی تھا کہ بھئی انگریز جو بات بھی کرتے ہوں گے وہ ٹھیک ہی ہوگی، اور یہ بات بھی انہوں نے لکھی نا کہ بھئی جب بعد میں بات انہی کی مان لینی ہے تو آخر ان سے اختلاف کرنے کا جواز کیا ہے، یعنی تھوڑا سا اڑ پھنس کرنے کے بعد انہی کی بات ماننی ہے نا، تو جواز کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں پھر ہمیں دقت تب ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ گوری چمڑی والے لوگ بھی آپس میں متفق نہیں ہیں، ان کی باتیں آپس میں نہیں ملتی، تو اس سے ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، کیونکہ صاحب بہادر جو کہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اب انہی کی باتیں آپس میں نہیں مل رہی، اس سے پھر ہمیں پریشانی ہوئی کہ بھائی اب ہم کیا کریں۔ اسی حوالے سے مثال کے طور پہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب، انہوں نے بھی گویا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کا ایک بہت پرانی ایک کتاب ہے سر سید اور اقبال، یہ کوئی 1984 کی چھپی ہوئی ہے، اور باقاعدہ جیسے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں نا، ہاتھ کی کتابت اس میں ہوئی ہوئی ہے، وہ ہے یہاں پہ۔
تو اس میں انہوں نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے بھی ہم کچھ اقتباسات پڑھیں گے۔ پھر قاضی جاوید صاحب کی کتاب ہے سر سید سے اقبال تک، انہوں نے اسلامی جدیدیت کو ٹریس کیا ہے، اور یہ جو یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہینڈ آؤٹ، اس کا بھی زیادہ بڑا حصہ ان کی کتاب میں سے ہے، اور یہ ٹائٹل بھی وہیں سے لیا گیا ہے کہ سر سید احمد خان مجہول مطابقت پذیری۔ اور قاضی جاوید صاحب بالکل ایک جدید آدمی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ سر سید ہی کے یا علی گڑھ ہی کی پیداوار ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر ہمارے ہاں جیسے شیخ محمد اکرام صاحب نے موج کوثر میں سر سید احمد خان کا یہ والا جو پہلو ہے اس کو کچھ ٹچ کیا ہے۔ پھر جن صاحب نے اس پر ذرا جم کے کام کیا ہے ادبی اعتبار سے، وہ ڈاکٹر ناصر عباس نیت صاحب، ان کی کئی کتابیں ہیں اس میں، لیکن ایک مضمون ان کا بہت اہم ہے، اور وہ بلکہ یہ میں اس میں سے اس کا ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کتاب ہے اردو ادب کی تشکیل جدید، نو آبادیاتی اور پس نو آبادیاتی عہد کے اردو ادب کے مطالعات۔ اس میں ایک مضمون ہے جس کا ٹائٹل ہے دوہرے شعور کی کشمکش، دوہرے شعور کی کشمکش، سر سید کی جدیدیت اور اکبر کی رد استعماریت۔ تو یہ بہت اچھا مضمون ہے، اور یہ دوہرا شعور بنیادی طور پر وہ جو ایک سوشولوجسٹ تھا بلیک، ڈی بوائس ایسے کر کے اس کا نام ہے، اس نے یہ بیان کی تھی بات۔ اس کی کتاب ہے دا سولز آف بلیک فوک، کہ دوہرا شعور ہوتا ہے، جو کالونائزڈ ہوتا ہے اس کا دوہرا شعور ہوتا ہے، اور وہی بات کہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کا اپنے کالونائزر کے ساتھ، یعنی اس سے ایک نفرت بھی ہے، ریزنٹمنٹ بھی ہے، اور اس جیسا بننے کی خواہش بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام طور پہ جو ہے اسٹاک ہوم سنڈروم بھی کہا جاتا ہے، کہ آدمی کو اپنے قاتل سے محبت ہو جائے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جیسے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر انہوں نے ایک اقتباس نقل کیا ہے، وہ بھی یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سر سید نے اس دوہرے شعور کو کیسے ریکنسائل کیا۔ یہ سر سید احمد خان کا ایک اقتباس ڈاکٹر ناصر عباس نیت نے نقل کیا، یہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے ہندوستان میں کئی صدیوں تک شہنشاہی کی، یہ بھی سچ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی شان و شوکت کو نہیں بھول سکتے، لیکن اگر یہ خیال کسی شخص کے دل میں ہو کہ ہم مسلمانوں کو انگلش نیشن کے ساتھ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری جگہ ہندوستان کی حکومت حاصل کی کچھ رشک و حسد ہے، تو وہ خیال محض بے بنیاد ہوگا۔ یعنی وہ یہ مطلب آپ دیکھیں نا، وہ پیدا بھی ہو رہا ہے اور اب اس کا رد بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی جو ہے ان سے جو ہے وہ رشک اور حسد ہے۔ ہندوستان میں ہم نے اپنی بھلائی کے واسطے انگلش حکومت قائم کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی ہے، ہم نے اپنی بھلائی کے واسطے یعنی اس کو اون کر رہے ہیں اور کہا کہ ہم نے قائم کی۔ ہندوستان میں انگلش حکومت قائم ہونے میں ہم اور وہ مثل کینچی کے دو پلڑوں کے شریک تھے، یعنی جو کینچی ہوتی ہے تو دو اس کے حصے ہیں نا، تو کہا کہ ایک وہ جو کالونائزر تھے اور ایک چونکہ ہم سے مراد یہاں مسلمان ہیں، یعنی مسلمان جو کالونائزڈ۔ انگلش نیشن ہمارے مفتوحہ علاقے میں آئی مگر مثل ایک دوست کے، نہ بطور ایک دشمن کے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان میں انگلش حکومت صرف ایک زمانہ دراز تک ہی نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے ہے۔ مطلب مراد یہ ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی ہے اور اس کے کچھ ڈیزائنز ہیں، ایول ڈیزائنز ہیں، تو کہا کہ یہ ہمارے اپنے ملک کے لیے، ہمارے اپنے ملک کی بہتری کے لیے۔ ہماری آرزو انگریزوں کی بھلائی یا ان کی خوشامد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کی بھلائی اور بہتری ہی کے لیے ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم میں اور ان میں سمپتھی نہ ہو۔ سمپتھی سے میری مراد پولیٹیکل سمپتھی نہیں ہے، یعنی ایک ہوتے ہیں نا پولیٹیکل سمپتھی، یا آپ کہیں کہ ڈپلومیسی یا ایک اسٹریٹجی کہ بھئی ٹھیک ہے جی اب گزارا کرنا ہے ان کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کوئی مصنوعی چیز ہو، اوپری چیز ہو، پولیٹیکل سمپتھی ہو۔ اب وہ کہتے ہیں پولیٹیکل سمپتھی تانبے کے برتن پر چاندی کے ملمے سے زیادہ کچھ وقت نہیں رکھتی، اس کا اثر دونوں فریق کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، کہنے کہ یہ تو جیسے ایک بس سیاسی انتظام ہے، ایک اسٹریٹجی ہے۔ ایک فریق جانتا ہے کہ تانبے کا برتن ہے، دوسرا فریق سمجھتا ہے وہ جھوٹے ملمہ کی کلی ہے۔ سمپتھی سے میری مراد دوستانہ سمپتھی ہے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سمپتھی نہیں ہے، واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو تعلق رکھیں
تو دوستانہ رکھیں۔ اور بھی کئی اقتباسات ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریز کی حکومت کو قبول کریں، برداشت کریں، کسی جبر سے نہیں، بلکہ ہم اس کو انٹرنلائز کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ واقعتاً اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ تو یعنی پھر جیسے ریزنٹمنٹ نہیں پیدا ہوگی نا، اور پھر آپ جیسے خوشی خوشی چلیں گے، کیونکہ پھر وہی بات کہ سر سید کو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ہمارا حال بھی مطلب ریڈ انڈینز والا نہ ہو جائے، یعنی ہم بھی بالکل جو ہے وہ فنا کے گھاٹ نہ اتار دیے جائیں۔ تو اگر ہم ریزسٹ کریں گے تو ہم جیسے فنا ہو جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی اسٹریٹجی اختیار کریں کہ جس میں جو ہے وہ ہم گویا ان کے ساتھ رہیں اور محبت سے رہیں اور سلوک سے رہیں۔ تو ایک تو یہ ان کی اقتباسات آگے بھی ہم دیکھیں گے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کے، اور انہوں نے خاصی تفصیل سے بیان بھی کیا ہے نا کہ بھائی جو جدیدیت کیا ہوتی ہے اور استعماری جدیدیت کیا ہوتی ہے۔ تو جدیدیت کو وہ بیان کرتے ہیں، شاید شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جدیدیت کوئی یورپین فینومینن نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل فینومینن نہیں ہے، بلکہ جدیدیت ایک ایسا آپ کہیں کہ تصور ہے، خیال ہے جو ہر دور میں رہا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ کہیں گے جی کہ ابو العلا ماوردی جو ہے وہ بھی جدید شاعر تھا، اور غالب بھی، اور بے دل بھی، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے ابن طفیل بھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جدیدیت کو کیسے بیان کرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ ناصر عباس نیر صاحب اپنی بشریت میں تخلیق و تجدد کی دیوتائی خصوصیات میں یقین رکھنا، یعنی اپنی بشریت میں تخلیق و تجدد کی دیوتائی خصوصیات میں یقین رکھنا، اور دیوتاؤں کی بجائے اپنے اندر دیوتائی خصوصیات دریافت کرنا اور بروئے کار لانا، یعنی اور یہ اس کو اون کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی ہے اور یہ اچھی چیز ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہی تقریباً بات وہی ہے جو گویا کانٹ نے کہی تھی نا کہ بھئی ایک جو ہے کسی اور کی اپنے خارج میں کسی کی کمک کے بغیر خود سے رائے قائم کرنا، خود سے چیزوں کو تعین کرنا۔ اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہے جدیدیت، یہ اچھی چیز ہے، جو یورپین جدیدیت میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک استعماری جدیدیت ہوتی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا، جبکہ وہ کہتے ہیں استعماری جدیدیت میں کیا ہوتا ہے کہ اتھارٹی کی مرضی کو ذہن میں رکھنا، اتھارٹی کی مرضی کو ذہن میں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ جو اصل ماڈرنٹی ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے ناصر صاحب کے نزدیک، اس کے اپوزٹ ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ اتھارٹی کے خلاف بغاوت کرنا، اور استعماری جدیدیت میں کیا ہے، اتھارٹی کی مرضی کو ذہن میں رکھنا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور سر سید کے ان بیانات کو پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ یہاں پر بھی جو وہ ماڈرنٹی لے کر آئے اور پھر جیسا کردار بنا وہ یہی بنا کہ اتھارٹی کو قبول کرنا، اس کی مرضی کو سامنے رکھنا۔ پھر اس میں جو ایک بڑے آدمی ہیں وہ ضیاء الدین لاہوری صاحب تھے، ابھی محض 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی، بڑے محقق تھے۔ نقش اقبال، نقش سر سید، آثار سر سید، پھر ان کی جو خود نوشت ہے وہ، تو انہوں نے بہت جیسے اچھا کام کیا ہے کہ وہ چیزیں جمع کر دی ہیں، اقتباسات جمع کر دی ہیں۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کی کتابوں میں جو اقتباسات ہیں ان کو استعمال کیا، اور پھر جو ہے جسارت کے آج کل وہ ایڈیٹر ہیں شاہ نواز فاروقی صاحب، تو انہوں نے 2017-18 میں 20-22 کچھ مضامین لکھے سر سید احمد خان پر، اور بعد میں اب وہ چھپ بھی چکے ہیں۔ سر سید احمد خان جو ہے ان پر ان کے وہ مضامین کتاب کی شکل میں آ چکے ہیں، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، یعنی وہ بالکل واضح تنقید ہے اسی حوالے سے، یعنی استعمار کے حوالے سے سر سید کو وہ جیسے موضوع بحث لے کر آئے۔ پھر محمد بن جوہر صاحب جب جی رسالہ انہوں نے نکالا تھا تو اس میں سر سید احمد خان پر ایک انہوں نے مضمون لکھا، اور انہوں نے استعمار کا یہ جو پورا تناظر ہے اس میں جیسے سر سید کے حوالے سے گفتگو کی، وہ گفتگو بہت اچھی ہے، اور وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے سر سید کو کم دیکھا گیا جس طریقے سے انہوں نے دیکھا۔ پھر جو ان کی پازیٹیولی ایجابی طور پر جب وہ بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے، دینی روایات کیا ہیں، وہ ہمیں اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن سر سید احمد خان پر جو ان کی کرٹیک ہے اس کا ایک پہلو قیمتی ہے جس میں انہوں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں بھی میں نے 2-3 جملے نوٹ کیے تھے، میں چاہتا ہوں آپ کو پڑھ دوں۔ یہ ان کا مضمون جو ہے وہ سر سید ہی کے عنوان سے جی میں چھپا تھا،
سر سید کا کار عظیم، سر سید کا کار عظیم. اچھا، ان کا ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ سر سید کا کار عظیم یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی سانحے کو تقدیری المیہ میں بدل دیا. تاریخی سانحے کو تقدیری المیہ میں بدل دیا. یہ سانحہ ہے، انگریز آ گئے، ہم پر حاکم ہو گئے، لیکن اس کو جیسے ایک مقدر بنا دیا. اس کی ایک، جسے دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پہ سر سید احمد خان نہ اس کو تھیورائز کرتے تو کیا بر صغیر کے لوگوں نے انگریزوں کے آنے کے بعد جو اسٹریٹجی اختیار کی تھی، کیا وہ سر سید کی افکار پڑھ کے کی تھی یا سر سید کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کی تھی؟ وہ تو نہیں کی تھی، وہ تو انہوں کرنا ہی تھا انہوں نے، اکثریت نے. تو سر سید احمد خان نے جیسے اس کی تھیورائزیشن کی ہے، اور پھر چونکہ ادب بر صغیر کے ادب کے اساتین میں بھی وہ ہیں، اور بر صغیر کے نظام تعلیم کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی. وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، یعنی اردو کے جو ہیں وہ 5 جو اساتین ہیں، وہ سب کے سب سر سید ہی کے ارد گرد کے لوگ ہیں. حالی ہوں، شبلی ہوں، محمد حسین آزاد ہوں، اور اسی طریقے سے ڈپٹی نذیر احمد ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سر سید کتابیں. تو اس وجہ سے جیسے یہ بیانیہ وہاں پر چل پڑا. اب وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں سر سید کا کمال کار اور کار کمال یہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں ایک ایسی نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جس کے اساسی اجزاء 2 ہیں. ایک سر سید کا تشکیل کردہ جدید اسلام، اور دوسرا استعماری جدیدیت. وہی بات کہ جو جدید اسلام ہے اور استعماری جدیدیت ہے، ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے. اور جیسے ہم بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ ڈی کالونائزیشن کا عمل ہوا، یعنی سیاسی طور پر جو ہے مغلوبیت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اب ایک عمل ہو رہا ہے ڈی کولونیلٹی کا بھی ہو رہا ہے. لیٹن امریکہ میں ہو رہا ہے، افریقہ کے کچھ ممالک میں ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی اس پر بات ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈی کولونیلٹی جو ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فکر اسلامی، اس میں بھی کولونیلٹی بہت زیادہ در آئی ہے نا. تو ہمارے ہاں اس وجہ سے ڈی کولونیلٹی کا عمل ان سے زیادہ گھمبیر ہے کہ بھئی وہاں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ اور نفسیاتی چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، تعلیم کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں اس کو آپ نکال دیں. یہاں پہ جو ڈیمیج کیا ہے وہ اس بات کو کیا. جی، ڈی کولونائزیشن اور ڈی کولونیلٹی میں فرق جو کیا جاتا ہے نا، وہ اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک ہے پولیٹیکل جو حاکمیت ہے، اور ایک ہے جو کلچرل ہیجمنی ہوتی ہے. تو ڈی کولونائزیشن ایک پولیٹیکل عمل ہے کہ آپ آزاد ہو گئے. ڈی کولونیلٹی یہ ہے کہ جو فکری، تہذیبی، ثقافتی ڈھانچے انہوں نے بنائے تھے، آپ کا جو کولونائزر تھا، اس کو آپ توڑیں. یہ بلکہ میں نے اکبر آبادی کا ایک یہاں نوٹ کیا ہوا تھا. یہ ایک کتاب ہے بزم اکبر کے نام سے، اور یہ مولوی قمر الدین بدایونی 1944 میں یہ کتاب چھپی. انہوں نے یعنی اکبر سے بہت ملاقاتیں تھیں ان کی. تو اس کتاب کا ایک حصہ ہے ان کی ڈائری، وہ اکبر سے مل کے آتے تھے اور جیسے وہ شذرات لکھتے تھے. کہتے ہیں اکبر نے ایک جگہ کہا کہ یورپین سیاست میدان جنگ اور مکاتب دونوں سے یکساں مفید مطلب کام لیتی ہے. میدان جنگ اور مکاتب، وہی جو ان کا شعر ہے، توپ کھسکی پروفیسر پہنچے. تو میدان جنگ کیا ہے؟ وہ توپ ہے، اور پروفیسر کیا ہے؟ وہ مکاتب ہے. اہل یورپ پہلے جنگ کے تمام شدائد پورے کر کے زیر کرتے ہیں، اس کے بعد مفتوحہ ملک میں اپنے مدارس جاری کر کے قلوب کو اپنے رنگ پر لاتے ہیں. یہ اکبر آبادی کے ملفوظات. اس خیال کو میں نے یوں ادا کیا ہے کہ توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، جب بسولہ ہٹا تو دند آئے. اور پھر اس میں یہ جو بات ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر چونکہ یہ مسئلہ تھا، ایک پندار تھا نا کہ بھئی ہم غالب ہیں، ہمیں غالب رہنا چاہیے. جہاں سے ان کی ڈائری کے اوراق شروع ہوتے ہیں، تو پہلا واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی میں لے کر آیا ہوں یہاں پر پڑھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی سید صاحب سے، سید کون تھے؟ سید اکبر حسین اکبر آبادی. ایک دن میں نے دریافت کیا، یہ مولوی قمر الدین کہہ رہے ہیں، مغرب ہماری کس چیز کا دشمن ہے؟ میں نے عرض کیا مذہب کا. فرمایا نہیں، اہل مذہب کے نزدیک مذہب خود کوئی قابل احترام شے نہیں ہے، پھر ان کی بلا سے آپ مسجد میں جان دیں یا گرجا میں مریں. البتہ زندگی بھر ان کا پاٹ کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے
یعنی بول و براز، ان کا بول و براز اٹھانے میں پس و پیش نہ کریں، یہ اس کا مقصود ہے۔ کہتے ہیں آپ جہاں مرضی جائیں لیکن آپ مغلوب رہیں۔ گرجا خود ان کے لیے ایک لطف نظر اور حسد نفس کا مرکز ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ پھر اہل مغرب ہماری دولت کے دشمن ہیں، فرمایا ہاں دولت کے دشمن کبھی تھے لیکن اب ہمارے پاس دولت رہی کہاں، اور ان کی دشمنی ہے کہ اب تک بپایا نمی رسد۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس وقت کہہ رہے ہیں، آج بھی جو ہوتی ہے بات کہ بھائی ریسورسز کا مسئلہ ہے، ریسورسز کا مسئلہ ہوگا یقین، عراق کی آئل کا مسئلہ ہوگا، افغانستان کے جو ہے کانوں کا مسئلہ ہوگا، لیکن اکبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسئلہ صرف یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب انہوں نے پلنڈرنگ کی اور ایکسٹریکشن کی اور سب کچھ کیا، کہا اب کچھ بھی نہیں، اب تو کچھ اتنا خاص ہمارے پاس ہے بھی نہیں نا کہ وہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ اب تک کیوں جاری ہے؟ لوٹ کھسوٹ کے چلے جانا چاہیے تھا انہیں۔ میں نے عرض کیا آپ فرمائیں میری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا اہل مغرب ہمارے اس تخیل کے دشمن ہیں کہ پدرم سلطان بود، کہ ہمارے باپ دادا سلطان تھے، ہم اب تک نہیں بھولے، اور اس وجہ سے ہم کو مٹی میں ملانے اور پست فطرت لوگوں پر ہم پر مسلط کرنے کے درپے ہیں، کہ یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکل جائے کہ ہم حاکم قوم یعنی رولنگ نیشن کے افراد ہیں۔ ان کو خوف بھی ہے اگر ان کی حکومتوں کے لیے کچھ مضر ثابت ہوگا تو مسلمانوں کا یہی جذبہ ہوگا کہ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو کہا کہ میں نے اس کو اپنے ایک شعر میں کہا ہے، نہ ہے دین کے اور نہ ہے دھن کے دشمن، نہ ہے دین کے اور نہ ہے دھن کے دشمن، فقط ہیں وہ اپنے میاں پن کے دشمن۔ میاں پن ہوتا نا کہ میاں پن اور ایک بڑائی کا احساس اور ایک بلندی کا احساس۔ تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں چونکہ یہ چیز تھی نا، عیسائیوں وغیرہ کے ہاں تو نہیں تھی اتنی، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ تھی کہ بھئی ہمارا دین حق ہے، دین حق کو غالب آنا ہے، ہمیں مسلمانوں کو دنیا کو گورن کرنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے خاص طور پر ہمیں کچلا ہے اور ہمیں دبایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا وہ نکال لیجیے جو ہینڈ آؤٹ آپ کو دیا ہے، مجہول مطابقت پذیری کا عہد، سر سید احمد خان۔ تو اصل میں جو وہاں پہ جو جنگ آزادی ہوئی ہے وہ زیادہ تر جو نچلے طبقات تھے ان کی کاوش تھی، اور درمیانے طبقے کی ان سے حمایت اور بالائی طبقے کی غداری، یعنی بالائی طبقے نے غداری کی، جو جاگیردار تھے، جو اور بڑے بڑے نواب تھے، راجے مہاراجے تھے، انہوں نے زیادہ تر غداری کی، وہ انگریز کے ساتھ جا ملے، اور کچھ درمیانی طبقے کے لوگوں نے، لوور طبقات جنہوں نے اس بغاوت کو انیشیٹ کیا ہے، اس کا ساتھ دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان باقاعدہ نوآبادی کا درجہ دے دیا گیا۔ ہندو متوسط طبقے نے انگریز سے وابستہ مفاد اور انہی کے مرہون منت اپنے وجود کی بدولت انگریز کی حمایت کی۔ مسلم متوسط طبقے کو نوآبادیاتی آقاؤں کے سماجی، معاشی اور ثقافتی سطح کے شدید رد عمل کا سامنا۔ اب یہاں آگے ایک اقتباس ہے، شاہد حسین رضاقی صاحب ہیں، ان کی کتاب میں سے اقتباس ہے۔ سیاسی زوال کی وجہ سے مسلمانوں کا معاشرتی وقار بہت گر گیا تھا۔ حکومت، عہدے اور جاگیر و منصب ان کے معاشرتی برتری اور معاشی خوشحالی کا ذریعہ تھے۔ جب مسلمان ان ذرائع سے محروم ہو گئے تو ان کی اقتصادی حالت بھی خراب ہو گئی۔ حکومت و سلطنت چھن جانے سے وہ اپنے معاشرتی رتبے سے اس طرح گرے کہ اپنی محکوم قوموں کی سطح پر آ گئے، اور ایک ایسی یورپی قوم کے محکوم بنے جو ان کو شک و شبے اور خطرے کی نظر سے دیکھتی تھی۔ مسلمان بالاتر طبقہ تھا، حاکم تھا زیادہ تر جگہوں پر، اگرچہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آتے ہوئے جو ہے وہ ان کی ہیجمنی مسلمانوں کی وہ بہت کم ہو گئی تھی، ہندو بہت مضبوط ہو گئے تھے، کمپنی کی جو حکومت ہے وہ کس طریقے سے جو ہے غالب آتی جا رہی تھی۔ انگریزوں کو یہ خدشہ تھا کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہی بات کہ خطرہ ان کو کن سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے نا۔ جس طرح پہلے یہاں پر بھی وہ اکبر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پندار ہے مسلمانوں کے اندر کہ ہم برتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، اب چونکہ انگریز کا یہ دعویٰ اپنے بارے میں سویلائزنگ مشن، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب پوری انسانیت کو تہذیب ہم سے سیکھنی ہے۔ اب ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، الحق ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، روایت ہمارے پاس ہے، ہمیں غالب ہونا چاہیے۔ اب یہ کنفلکٹ ہے، ہندوؤں کا اس طرح کا کوئی کلیم ہی نہیں۔
اچھا جی، تو اور 1857 کی شورش عظیم سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے تمام اندیشے بالکل درست تھے، چنانچہ انہوں نے آئندہ خطرات کے انسداد کے خیال سے مسلمانوں کو ہر طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ ہزاروں لوگ جو مختلف حیثیتوں سے سربرآوردہ تھے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، باعزت لوگ بے عزت کیے گئے، دولت مند اور خوشحال گھرانے مفلس و محتاج بنا دیے گئے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک پوری یعنی سمجھ لیں نسل تھی، دربار سے متعلق لوگ، شہزادے شہزادیاں، والیان ریاست، ان کے خاندان کے لوگ، اور کس طریقے سے پھر وہ گلیوں میں رل گئے۔ وہ جو میرا خیال ہے کیا تھا، بیگمات کے آنسو نام کا تھا نا افسانہ، بھی اور بھی کہیں اس پہ لکھا گیا کیسے کیسے لوگ تھے جو بڑے اشرافیہ میں سے تھے، اور پھر وہ جیسے 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہو گئے اور بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پوری مسلم قوم کو ظلم و ستم کا شکار بنا کر ایسے مصائب و علائم میں مبتلا کر دیا گیا جن سے نجات پانے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس طرح وہ قوم جو ہندوستانی معاشرے میں صدیوں معزز و ممتاز اور باوقار رہی، ذلیل و خوار ہو گئی اور اس کی مکمل تباہی یقینی ہونے لگی۔ یعنی اس کو ہمارے جوہر صاحب کہتے ہیں نا کہ بھی نابودی، کہ ایک خطرہ جو تھا وہ دونوں طرح کے خطرات تھے، ایک طبعی نابودی اور ایک ثقافتی نابودی، یعنی فزیکل انہیلیشن کا بھی خطرہ تھا نا، اگرچہ چونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مارنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ اور پھر پریس بھی آ گیا تھا، یعنی جب امریکہ میں انہوں نے جینوسائیڈ کیا تھا یا آسٹریلیا میں جب کیا تھا، اس وقت شاید اتنی چیزیں خبریں باہر بھی نہیں آتی تھی، جبکہ یہاں پر اور آبادی تھی بھی بہت زیادہ، تو ان سب کو ختم کرنا، یعنی وہ جو سیٹلر کولونیلزم میں انہوں نے کیا وہ یہاں ممکن نہیں تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ چلیں اگر طبعی نابودی ممکن نہیں ہے تو ثقافتی نابودی کی جائے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اتنی بڑی تعداد میں وہ ہیں کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، مسلم متوسط اور بالائی طبقوں کے پاس 2 رستے تھے، یا تو نچلے طبقات میں ضم ہو جائیں یا آقاؤں سے نئے رشتے استوار کیے جائیں۔ تو یہی کیا گیا، زیادہ تر لوگوں نے آقاؤں کے ساتھ نئے رشتے استوار کیے، اور آقاؤں کے ساتھ نئے رشتے استوار کرنے کا جو بیانیہ ہے وہ سب سے بڑھ کر سر سید احمد خان نے دی، جو ہم یہ بات اس کی کر رہے ہیں۔ معاشی جبریت کے عمل میں طبقوں کا بڑا حصہ نچلے طبقے میں جا گرا، اور پھر وہ داستانوں اور تاریخوں میں جسے میں نے ذکر کیا تذکرہ ملتا ہے کیسے وہ رل گئے لوگ۔ یہاں آگے سارتر کا ایک کوٹیشن ہے، یہ فرانس فینون کی کتاب ہے دا ریچڈ آف دا ارتھ، اس کا جو دیباچہ ہے وہ سارتر نے لکھا، ٹھیک ہے، اس سارتر کے جو دیباچہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کتاب کا، تو یہ اس میں سے اقتباس ہے کہ بھائی یہ جو عمل کیا کیا جاتا ہے، جس کو ڈی ہیومنائزیشن کہا جاتا ہے نا، کہ جو کالونائزڈ ہوتا ہے اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر بھی کیا گیا غزہ کے، کہا نا کہ بھئی یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ایسے آئے تھے نا، ان کے کچھ وزراء کے بھی بیانات آئے تھے غزہ کے بارے میں کہ نہیں یہ تو ایکسپینڈیبل ہے، ان کو تو مار دیا جائے، یہ کوئی انسان تھوڑی ہے، تو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی شخص جرم کا مرتکب ہوئے بغیر اپنے جیسے انسانوں کو نہ غلام بنا سکتا ہے، نہ لوٹ سکتا ہے، نہ قتل کر سکتا ہے، اس لیے وہ نوآبادیاتی حکمران یہ اصول وضع کرتے ہیں کہ دیسی باشندے ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں، ہمارے فوجی کے سپرد یہ کام ہے کہ وہ اس مجرد انسان کو حقیقت میں بدل دیں۔ یعنی ایک بات تو وہی ہے کہ ان کو انسان بنانا ہے، وہی جو بات سویلائزنگ مشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ کپلنگ کی نظم بھی ہم نے پڑھی تھی، اس کا ایک جملہ تھا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ہاف ڈیول ہاف چائلڈ، ٹھیک ہے، یہ آدھے یا تو شیطان ٹائپ ہے اور باقی بچے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مفتوحہ ملک کے باشندوں کو بالا تر بندوں کے درجے پر پہنچا دیا جائے تاکہ نو آباد کار سے بار برداری کرانا جائز قرار دیا جا سکے۔ نوآبادیات میں تشدد کا استعمال محض اس لیے نہیں ہوتا کہ غلاموں کو ایک فاصلے پہ رکھا جائے، بلکہ مدعا یہ ہوتا ہے کہ ان کی انسانیت ختم کر دی جائے۔ اس بات کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی روایات کو مٹا دیا جائے، ان کی زبان کی جگہ اپنی زبان رائج کی جائے، اور ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب دیے بغیر برباد کر دیا جائے۔ یہ والی بات جو سارتر نے کہی ہے کہ اپنی تہذیب دیے بغیر برباد کر دیا جائے۔ اگر تو آپ واقعتاً سویلائزنگ مشن کو جنورلی سمجھتے تھے تو پھر آپ ان کو
کے اندر وہ اقدار انکلکیٹ کرتے یا ان کے ساتھ رویے میں بھی وہ چیزیں برتتے. ٹھیک ہے, جو آپ نے کہا تھا کہ ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر بھی لے کر آتے, مساوات لے کر آتے, پروگرس کا آئیڈیا لے کر آتے, آزادی کو لے کر آتے. آزادی کیسے لے کر آئیں گے جب آپ نے غلام بنایا ہوا ہے, آپ نے شکنجے میں کسا ہوا ہے, تو اب کیسے آپ آزادی کی بات کریں؟ تو یہاں پر پھر انہوں نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی. اس میں سر سید ایک رہنما کے طور پہ ابھرے. اب وہ سر سید کا ایک تعارف ہے جو یہاں آ رہا ہے, یہ ان کی اپنی زبان میں. اگرچہ میرے بزرگ عرب کے رہنے والے ہیں, مگر اکبر اول کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے. میری پیدائش دہلی کی ہے اور میں وہیں کا رہنے والا ہوں. آگے شعر نقل کیا ہے, دلی جو ایک شہر تھا رشکے جنا و خلد, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. میرے ددیال میں کوئی شخص برٹش گورنمنٹ کا نوکر نہیں تھا, البتہ سلاطین مغلیہ کے نوکر تھے اور پشت در پشت منصب و خطاب پاتے رہے. یہاں تک کہ میں نے بھی اس معزول کمبخت بادشاہ سے اپنے خاندان کی رسم کے موجب موروثی خطاب پایا تھا. اب یہاں کمبخت مطلب وہ گالی کے معنوں میں نہیں ہے, کمبخت کا مطلب ہے بدقسمت, نامراد جس کو ہم کہتے ہیں. میرے نانا نے البتہ گورنمنٹ انگلیشیا کی نوکری کی تھی. 1801 میں گورنمنٹ کی طرف سے وکیل ہو کر گئے تھے ایران کو, جبکہ حاجی خلیل خان سفیر شاہ ایران بمبئی میں مارا گیا تھا. اور جب اس خدمت کو انجام کر کے پھرے تو پولیٹیکل ایجنٹ ہوئے برما میں, اور جب اس خدمت کو بھی انجام دے کر اپنے وطن میں آئے تو وزیر ہوئے اکبر شاہ ثانی کی, اور پایا وہ درجہ اور خطاب جو وزیر اعظم کو مغلیہ سلطنت میں ملتا تھا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا گورنمنٹ انگلیشیا کی نوکری اختیار کی, اور مجھ کو شوق ہوا فن تاریخ سے, اور جب مختلف ملکوں کی تاریخ میری نظر سے گزری اور اصول گورنمنٹ اور سیاست مدن پر میں نے لحاظ کیا, اس وقت سے میری رائے یہی رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہندوستان کی رعایا میں ایسی محبت اور یگانگت ہو جائے کہ ہر ایک کے امور مذہبی اور رسم و رواج سے کچھ سروکار نہ رہے, مگر تمام رعایا اور ہماری گورنمنٹ انتظام ملکی میں ایک رائے اور ایک قصہ اور ایک ارادہ رہیں. ایک رائے, ایک قصہ اور ایک ارادہ رہیں, اور تمام ہندوستان کی رعایا گورنمنٹ انگلیشیا کو اپنا بادشاہ سمجھ کر اس کی خیر خواہی اور رفاقت میں رہے. یہ آپ کو یہاں ہم نے کہا تھا مسافران لندن پر ہم نے گفتگو کی تھی, تو وہاں وہ ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں کسی انگریز کے ساتھ نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے خدا ہے نا, تو خدا بھی جیسے مطلب ایک خاص معنوں میں انہوں نے کہا کہ خدا بھی جیسے سیکولر ہے, یعنی خدا اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے, سب کو رزق دیتا ہے, سب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پر ایسے حاکموں کو ہونا چاہیے جو جیسے نیوٹرل ہوں, یعنی ہندو اور مسلمان میں سے اگر کوئی حاکم بنے گا تو کیا ہوگا کہ بھئی وہ دوسرے کو دبائے گا, اس کے حقوق کو تلف کرے گا. تو ایک تیسری پارٹی اگر بن جائے اور وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھے, یعنی وہ جو نیوٹرلٹی آف گورنمنٹ کا تصور ہے وہ انہوں نے وہاں پر بیان کیا. تو کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب غدر ہوا ہر حال اور ہر امر میں مسٹر الیگزینڈر شیکسپیئر صاحب کلیکٹر و مجسٹریٹ بجنور کے شریک رہا. دن رات صاحب کی کوٹھی پر حاضر رہتا تھا اور رات کو کوٹھی کا پہرا دیتا تھا, اور حکام کی اور میم صاحبہ کی اور بچوں کی حفاظت جان کا خاص اپنے ذمے اہتمام لیا. ہم کو یاد نہیں کہ دن رات میں کسی وقت ہمارے جسم سے ہتھیار اترا. ضلع بجنور میں انتظام سنبھال کر منادی اور اشتہارات سے زمینداروں کو اپنے ساتھ ملا کر باغیوں کا مقابلہ کیا. جب باغیوں نے گھیرا تو جان بچا کر میرٹھ پہنچے. جب فتح ہوئی تو سرکار نے قدردانی کی. مجھے اور بڑے بیٹے کو 200 روپیہ ماہانہ پینشن عنایت فرمائی اور خرچ واسطے دیگر عنایات. تو جیسے یہ ہم نے کیا تھا. پھر اس کے بعد لائل محمدنز آف انڈیا, تو وہاں پر انہوں نے واقعات کو کیا قرار دیا, آگے بھی آئے گا. نمک حرامی, بدماشی, حرام زدگی, اور مسلمانوں کو کہا کہ نام نہاد جہاد کا جھنڈا ہے, اور آگے وہ اقتباس اب ان کا آ رہا ہے. جن مسلمانوں نے ہماری سرکار کی نمک حرامی اور بدخواہی کی, میں ان کا طرفدار نہیں, میں ان سے بہت زیادہ ناراض ہوں, کیونکہ یہ ہنگامہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی بموجب عیسائیوں کے ساتھ رہنا تھا جو اہل کتاب اور ہمارے مذہبی بھائی بند ہیں, نبیوں پر ایمان لائے ہیں, خدا کے دیے ہوئے احکام اور خدا کی دی ہوئی کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں,
جس کا تصدیق کرنا اور جس پر ایمان لانا ہمارا عین ایمان ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے سر سید احمد خان نے اسی ریکنسیلیشن کے لیے فتاویٰ بھی دیے، ٹھیک ہے، کہ یعنی ان کا ذبیحہ حلال ہے تو اگر گویا بغیر ذبح کیے ہوئے بھی جو ان کے جانور ہیں جن کا تزکیہ نہیں ہوا تو وہ کھانا بھی جائز ہے۔ اور پھر بائبل کی کچھ حصوں کی انہوں نے تفسیر لکھی، قرآن کی بھی تفسیر لکھی، اور بتایا کہ بھئی جیسے ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بات انہوں نے کی، جیسے مطلب ہمارے ہاں جیسے اس کی اب شکل ابراہیم اکارڈ وغیرہ ہے نا، تو گویا یہ اس کے جیسے پیش رو ہیں۔ پھر اس ہنگامے میں جہاں عیسائیوں کا خون گرتا وہیں مسلمانوں کا بھی خون گرنا چاہیے تھا، پھر جس نے ایسا نہیں کیا اس نے علاوہ نمک حرامی اور گورنمنٹ کی ناشکری کے جو ہر ایک رعیت پر واجب ہے اپنے مذہب کے بھی برخلاف کیا، یعنی انہوں نے جیسے دین کے خلاف عمل کیا جو 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا اپنے خراب اور بدرویا اور بد اتوار آدمی تھے، اتنے خراب کہ بجز شراب خوری اور تماش بینی اور ناچ اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔ بھلا یہ کیوں کر پیشوا اور مقتدی جہاد کے گنے جا سکتے ہیں؟ اس ہنگامے میں کوئی بھی بات مذہب کے مطابق نہیں ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب جو امانت تھا اس میں خیانت کرنا، ملازمین کو نمک حرامی کرنی مذہب کے روح سے درست نہ تھی۔ صریح ظاہر ہے کہ بے گناہوں کا قتل، عورتوں اور بوڑھوں کا مذہب کے بموجب گناہ عظیم تھا۔ پھر کیوں کر یہ ہنگامہ غدر جہاد ہو سکتا ہے؟ ہاں البتہ چند بد ذاتوں نے دنیا کی طمع اور اپنی منفعت اور اپنے خیالات پورا کرنے اور جاہلوں کے بہکانے اور اپنے ساتھ جمعیت جمع کرنے کو جہاد کا نام دیا۔ پھر یہ بات بھی مفسدوں کی حرام زدگی میں سے ایک حرام زدگی تھی، نہ واقع میں جہاد۔ اب یہ ضیاء الدین لاہوری صاحب نے اور لوگوں نے بھی یہ کچھ جمع کیے ہیں ان کی کتابوں میں سے اقتباسات، کہ انہوں نے جو القاب کیا دیے ہیں جس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے: ہنگامہ غدر، ہنگامہ قتل و غارت، ہنگامہ مفسدی و بے ایمانی و بے رحمی، سرکشی، ہنگامہ فساد، نمک حرامی، ہندوستانیوں کی ناشکری کا وبال۔ مجاہدین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب کون سی گالی ہے جو سر سید نے مجاہدین کو نہیں دی؟ مفسد، حرام زادہ، نمک حرام، غنیم، دشمن، غادر، کافر، بے ایمان، بد ذات، پاجی، جاہل، بد رویا، بد اتوار، تماش بین، شراب خور۔ پھر جو مجاہدین نے جو کچھ کیا اس کو کیا کہا؟ جبر، ظلم، سرکار کی نمک حرامی، بدخواہی، ناشکری، دغا، بد عہدی، بلوہ، بے ایمانی، بے رحمی۔ نعرہ جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے حرام زدگی تھا، مفسدوں کی حرم زدگیوں میں سے ایک حرم زدگی تھا۔ پھر جو مختلف اس کے قائدین تھے، نواب محمود خان کو کیا لقب دیا؟ کم بخت نا محمود خان، بدذات، ظالم۔ پھر بدذات، بدنیتی، فساد کا پتلا، بدماش، قدیمی بدماش، پکا بدماش، بے رحم، مفسد۔ اب بار بار وہ گالی آ رہی ہے لیکن اب لکھی ہوئی ہے تو پڑھنی پڑتی ہے۔ اچھا، نامی باغی، پھر بدذات، بے ایمان، نمک حرام وغیرہ وغیرہ۔ جنرل بخت خان جس کو ہیرو کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہا کہ باغیوں کا سرغنہ تھا۔ کہتے ہیں اگر بالفرض گورنمنٹ انگریزی کی جانب سے کچھ دست اندازی بھی ہو تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، نہ کہ گورنمنٹ کے مقابلے میں بغاوت اختیار کریں۔ یعنی وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، انگریز کرتے رہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ ان سے بھیڑیں، آپ یہاں سے دفان ہو جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن ان سے بھیڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ تو بہر اس لحاظ سے وہ نوآبادیاتی نظام کے بدترین نفسیاتی اثرات کی تجسیم تھے۔ اب میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ والی بات، یعنی یہ جو بیانیہ ہے، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کر کے ہمیں کوئی خوشی ہو رہی ہے یا ہم کوئی بہت سیکرٹ باہر لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سر سید احمد خان یہ تھے اور یہ ان کا رویہ تھا اور یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کہیں بیان میں نہیں آ رہا، یہ کہیں تذکرے میں نہیں آ رہا کہ بھئی اس کا کوئی بیان ہی نہیں۔ اور بیانیہ یہی ہے کہ جیسے وہ دو قومی نظریے کے بانی تھے اور پاکستان کے جو ہے وہ قائدین میں سے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بات کہ بھئی ہمیں اپنی حیثیت کو قبول کرنا ہے، نئی صداقت کو ہم مان لیں کہ یہ جو ہمارے ہاں غرہ ہے کہ ہم یہ تھے اور ہم وہ تھے، وہ جو پرزم سلطان بود ہے، اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی
میں بلا مبالغہ نہایت سچے دل سے کہتا ہوں، یہ غلط ہے، سچے دل سے کہتا ہوں کہ تمام ہندوستانیوں کو اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، امیر سے لے کر غریب تک، سوداگر سے لے کر اہل حرفہ تک، عالم فاضل سے لے کر جاہل تک، انگریزوں کی تعلیم و تربیت اور شائستگی کے مقابلے میں در حقیقت ایسی نسبت ہے جیسے نہایت لائق اور خوبصورت آدمی کے سامنے نہایت میلے کچیلے وحشی جانور کو۔ یہ پہلے بھی ہم نے شاید اقتباس کہیں پڑھا تھا، تو جیسے وہ والی بات کہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہے وہ کتنی مکمل ہو گئی ہے نا، کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حیثیت ان کے مقابل میں یہ ہے۔ بس تم کسی جانور کو قابل تعظیم یا لائق ادب کے سمجھتے ہو، یعنی اگر انگریز تمہارے ساتھ توہین آمیز، اہانت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں تو تمہیں انگریز کو اس پر دوش نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم کسی جانور کو قابل تعظیم تو نہیں سمجھتے، تو انگریزوں کے سامنے ہم واقعتاً ایک جانور جیسے ہیں۔ کچھ اس کے ساتھ اخلاق اور بد اخلاقی کا خیال کرتے ہو؟ ہرگز نہیں کرتے۔ بس ہمارا کچھ حق نہیں ہے کہ انگریز ہم ہندوستانیوں کو ہندوستان میں کیوں نہ وحشی جانور کی طرح سمجھیں۔ آپ یقین جانیے کہ ہندوستان میں جس طرح انگریز ہندوستانیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، صرف وہ پولیٹیکل پالیسی گورنمنٹ سے مجبور ہیں جو ان کو ہندوستانیوں کے ساتھ ملنا، ان کی خاطرداری کرنی پڑتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک جبر ہے ان پر، یہ تو ان بیچاروں کو ایک سیاسی انتظام ہے جس کی وجہ سے خاطرداری اور کرٹسی دکھانی پڑتی ہے، ورنہ آپ قطعاً اس لائق نہیں ہیں کہ جیسے آپ کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہ ہو اور فرض کرو کہ ہندوستانی اور انگریز ایک آزاد ملک میں اکٹھے بساوے جائیں اور بالفعل جو عادتیں اور طرز زندگی اور پرائیویٹ لائف ہندوستانیوں کی ہے وہ ایسی ہی رہے اور جو انگریزوں کی ہے وہ ایسی ہی رہے، تو ہرگز انگریز ہندوستانیوں کے پاس بھی نہ کھڑے ہوں اور جانور سے زیادہ نہ سمجھیں۔ یہاں ان کو کرنا پڑ رہا ہے نا، چونکہ ایک پولیٹیکل ضرورت ہے، ایک ڈپلومیسی ہے جس کو اختیار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نوآبادیاتی آقا اس داخلی تضاد کا شکار ہوتا ہے کہ وہ مقامی باشندوں کو حیوان تصور کرنے کے بعد ان کا مکمل قتل عام نہیں کر سکتا اور نہ ہی غلامی کو جانوروں کی سطح تک پہنچا سکتا ہے، اس طرح مقامی باشندہ بھی نیم انسان ہونے کی صورتحال کو قبول کرنے کے باوجود انسان ہونے کی صورتحال کی صداقت کو فراموش نہیں کر سکتا، اور گویا پھر ایک نئی صداقت سامنے آتی ہے اور یوں مقامی باشندے سے ایک نیا انسان جنم لیتا ہے۔ تو یہ جو سر سید احمد خان کا پورا بیانیہ ہے، اس میں جیسے وہ جو نیا انسان پیدا ہوا، وہ جیسے اس کے سب سے بڑے نمائندے جو اس کے مجسم نمائندے تھے وہ کون تھے؟ وہ سر سید احمد خان تھے، اور انہوں نے بہرحال ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اثر نو اعتماد اور مستقبل میں یقین پیدا کر دیا۔ کن معنوں میں پیدا کر دیا؟ کہ بھئی ٹھیک ہے کہ تمہیں اب گزارا کرنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان سے بھڑنا نہیں ہے، ان سے سیکھنا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تمہیں آبرو سے زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ بنگال پہلے وہاں پر انگریز آئے تھے اور بنگال میں پہلے ان کے تعلیمی ادارے قائم ہوئے تھے، اور وہاں پہ جدید تعلیم پا کر بنگالیوں کے اندر کچھ نہ کچھ جیسے جو مغرب کے انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز ابھرنے شروع ہو گئے کہ جی آزادی اور حریت اور خود مختاری اور فلاں ڈھیما، اور پھر وہ بھیڑنے لگے، ان کے ہاں بغاوت کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ غلطی کی ہے انہوں نے، یعنی بنگال کے جو لوگ ہیں انہوں نے غلطی کی ہے کہ بھئی انگریز سے تعلیم پا کر انگریز کے ہی منہ کو آ گئے، تو خلاف تھے ان کے، یعنی جو بنگالی فریڈم فائٹرز تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تعلیمی ادارے گویا اپنے مقصد میں ناکام رہے ہیں، جبکہ یہاں ان کا مقصد ہم نے ابھی پڑھ ہی لیا ہے نا کہ ہمیں ریزسٹنس کو ان کے باطن میں سے بھی کھرچ کے نکالنا ہے کہ جیسے کسی بھی وقت وہ ان سے بھیڑے نہیں۔ تو شپینگلر نے جیسے سماجی ارتقاء کے بارے میں کہا تھا نا کہ بھئی ایک جیسے آرگنزم ہوتا ہے اور بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، تو شپینگلر جو تھا وہ ایک زوال پذیر سماج کا نمائندہ تھا۔ جو سر سید کا تعلق یہ تھا کہ جو انتہائی پست سطح پر پہنچ کر بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو برقرار رکھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی اس زوال کے بعد بھی عروج ہو سکتا ہے، لیکن
خیال یہ تھا کہ بھئی مسلمان جو قوم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو انہوں نے آگے ایک جگہ لکھا ہے کہ قوم کی اس خراب حالت سے میرا دل دکھا اور میں نے یقین کیا کہ تعلیم اور صرف تعلیم ہی ان کی خراب حالت کے درست کرنے کا علاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان مقام انسانیت کو نہیں پہنچتا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی روح بغیر تعلیم کے چتکبرے سنگ مرمر کے پہاڑ کی مانند ہے کہ جب تک سنگ تراش اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کا دھندلا اور کھردرا پن دور نہیں کرتا، اس کو خراش تراش کر سڈول نہیں بناتا، اس کو پالش اور جلا سے آراستہ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے جوہر اس میں چھپے رہتے ہیں اور اس کی خوشنما نسیں اور دلربا رنگتیں اور خوبصورت بیل بوٹے ظاہر نہیں ہوتے. یہی حال انسان کی روح کا ہے. انسان کا دل کیسا ہی نیک ہو، مگر جب تک اس پر عمدہ تعلیم کا اثر نہیں ہوتا، اس وقت تک ہر نیکی اور ہر ایک قسم کی کمال کی خوبیاں جو اس میں چھپی ہوئی ہیں، جو بغیر اس قسم کی مدد کے نمود نہیں ہو سکتی، ظاہر نہیں ہوتی. اب یہ جس تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہ تعلیم کون سی ہے؟ وہ تعلیم روایتی تعلیم نہیں ہے جو پہلے سے روایت سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ روایتی تعلیم نے تو فیل کر دیا نا مسلمانوں کو. روایتی تعلیم سے تو وہ عزت اور آبرو کے ساتھ جی نہیں سکے اور ایک غیر قوم 7 سمندر پار سے آ کر ان پہ غالب ہو گئی. تو اب جس تعلیم کا وہ تذکرہ کرتے ہیں جگہ جگہ، وہ تعلیم کون سی ہے؟ وہ مغربی انداز کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو شروع میں آگے وہ ایک ان کا جو ہے ایک اور کوٹیشن ہے، وہ بھی پڑھ لیں. اے دوستو، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے باپ دادا اپنے حاصل کیے ہوئے علوم پر فخر کرتے تھے. ہندو صاحبوں کے باپ دادا کا بھی ایسا ہی حال تھا. وہ فخر بے شک رہے گا اور ان بزرگوں کے نام عزت سے لیے جائیں گے، مگر اس زمانے میں یہ چیز قابل دیکھنے کے ہے کہ کون سی چیز اب ہم کو اور ہمارے ملک کو مفید ہے. وہی بات، مفید کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ اہم نہیں ہے. افادیت کیا ہے، جس ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کارآمد علم کون سا ہے، کون سے علوم ہم کو مہذب بنا دیں گے. اب دیکھ رہے ہیں نا بات کہ تہذیب کا چونکہ سارا تصور یہی ہے کہ اب تہذیب جو ہے اس کا نمائندے مسلمان نہیں ہے اس تہذیب کے، اب تہذیب کے نمائندے انگریز ہیں، ان سے سیکھنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ تعلیم ہے تو تعلیم کے لیے کیا کیا، تعلیمی ادارہ بنایا اور باقاعدہ انگلینڈ گئے اور جا کر جو ہے وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کو دیکھا، اس کے عمارت بھی اس کے ماڈل پر بنائی. پھر آگے جا کر ہم اس پر بات کریں گے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اشرافیہ ہی کو تعلیم، جدید تعلیم دینے کے حق میں تھے، یعنی عام عوام کو حق میں نہیں تھے. پھر خاص طور پہ ہاسٹل کا ایک تصور ہے، پھر ہاسٹل میں جو لوگ رہیں گے ان کو خاص طریقے سے ٹرین کیا جائے گا اور عام لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ والا علم، یہ والی تہذیب سکھائی جائے. وہ بالکل اس کے واضح طور پہ خلاف تھے اور مطلب باقاعدہ وہاں پر بھی مراتب تھے، یعنی جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ طبقاتی تقسیم کے قائل تھے اور طبقاتی تعلیم کے قائل تھے کہ ان کے لیے یہ تعلیم ہے، ان کے لیے وہ تعلیم. اس زبان کا سیکھنا ہماری شائستگی کو ثابت کرے گا اور دنیا میں ہم کو بکار آمد بنا دے گا. میں اس بات کے کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ انگلش لٹریچر اور سائنس ہے. یعنی اب کون سی چیز ہے جو کارآمد بنائے گا، ٹھیک ہے، جو ہمیں مہذب بنائے گا، وہ انگلش لٹریچر اور سائنس ہے. انگلش لٹریچر سے جیسے تہذیب نفس ہوگی اور سائنس سے جیسے وہ طاقت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، جس زمانے میں مشرقی علوم ہمارے اور تمہارے باپ دادا نے حاصل کیے تھے اس کو ہزاروں برس ہو گئے. جو علوم سابق میں جاری اور ایجاد ہوئے ان میں بعض علوم تو بلا شبہ اب تک بچے ثابت ہوئے ہیں، مگر ان میں بھی بہت کچھ ترقی ہو گئی ہے اور بہت سے علوم اب ایسے ایجاد ہوئے ہیں جن کو ہمارے تمہارے باپ دادا نہ جانتے تھے اور وہ اس زمانے کے لیے مفید اور کارآمد ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی یورپ میں سائنس، ٹیکنالوجی اور پھر اس کے بعد سوشل سائنس کی پیدائش بھی 18ویں صدی میں ہو گئی، اکنامکس، پھر آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی آنی شروع ہو گئیں. تو اسی طریقے سے جو کاسمولوجی میں تبدیلیاں آ رہی تھی، ہندوستان کے لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو وہ تو احمد رضا خان صاحب کے دور تک بھی ان کو اطلاع نہیں تھی. یعنی وہ جو تصور بدل چکا تھا، ہیلیو سینٹرک جو ہے اس کی بجائے جو ہے وہ یعنی جیو سینٹرک کی بجائے ہیلیو سینٹرک کا تصور آ چکا تھا، لیکن یہاں اطلاعات نہیں تھی، یہاں کتابیں اس پہ لکھی جا رہی تھیں. مدرسے میں وہی کاسمولوجی جو ٹالمی کی تھی وہ پڑھائی جا رہی تھی. یہ تو واقعہ ہے. اگر ہم اسی پرانی لکیر کو پیٹتے رہیں تو گویا ہم موجودہ زمانے سے سینکڑوں 100 برس پیچھے ہٹتے ہیں، حالانکہ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے.
تو اب وہ کہتے ہیں کہ نئے جدید علوم کی ضرورت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنی ذات کی تکمیل میں مدد دیتے ہیں، بلکہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ غلاموں کی ترقی کا راز اس امر میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے علوم و زبان حاصل کریں۔ شروع سے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کورس شروع کیا تھا تو ابن خلدون کا ایک کوٹیشن ہم نے پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو مفتوح قوم ہوتی ہے اس کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے کہ اپنے فاتح قوم کو امیٹیٹ کرتی ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ فاتح ہوئے ہیں تو کس بنیاد پر ہوئے ہیں، تو اگر ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے، ان کو گرانا بھی ہے، تو پہلے ہمیں ان جیسا بننا ہوگا اور پھر ان سے آگے نکلنا ہوگا۔ جیسے آج بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ آگے بڑھیں، بلکہ ان کو آؤٹ پرفارم کریں مغرب والوں کو، اور پھر تبھی جیسے وہ اس سب سے نکل سکتے ہیں۔ اور کہا کہ اس طرح فاتح و مفتوح میں مناسبت پیدا ہوتی ہے جس کے بغیر ان کے درمیان باہمی دوستی کا برتاؤ محالات میں سے ہے۔ پھر وہی بات کہ اگر تعلیم ایک جیسی ہوگی، زبان ایک جیسی ہوگی، اس سے اطوار ایک جیسے ہوں گے، اور پھر وہ ہارمنی پیدا ہوگی، جو پیچھے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سمپتھی نہ ہو بلکہ وہ بالکل ذاتی اور شخصی سمپتھی ہو، یعنی بالکل واضح طور پر ایسی ہو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی اگر ہندوستان کے باشندے اس بات کی خواہش مند ہیں کہ غیر ملکی حکمران ان سے مہذب انداز میں پیش آئیں، تو اس کے لیے انہیں خود کو اپنے آقاؤں کے قالب میں ڈھالنا ہوگا۔ تو پھر ان کا لباس اختیار کیا گیا، ان کی زبان بولی گئی، ان کے اداروں میں شرکت کی گئی۔ شروع میں ان کا خیال تھا کہ بھئی مادری زبان میں علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ رائے ہندوستان کے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر نہایت بڑے حرفوں میں آئندہ زمانے کی یادگاری کے لیے کھود دیے جائیں۔ اگر تمام علوم ہندوستان کو اسی کی زبان میں نہ دیے جاویں گے، کبھی ہندوستان کو شائستگی و تربیت کا درجہ نصیب نہیں ہونے کا۔ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، یہاں ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ کمپنی کی حکومت کے دوران وہاں کی پارلیمنٹ میں وہ جو اورینٹلسٹ اور اینگلیکنس کے درمیان جو بحث جاری رہی، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اینگلیکنس جیت گئے، جس کے کیمپ میں میکالے بھی تھا اور لوگ بھی تھے، اور انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہمیں ان کو انگریزی زبان میں تعلیم دینی۔ تو شروع میں سر سید نے اس کی مخالفت کی، بعد میں اس کو اون کر لیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں 22 سال بعد انہوں نے کہنا پڑا کہ بھئی جو شخص بھی علوم کی تحصیل کرنا چاہے وہ مجبور ہے کہ اس کو یورپ کی زبانوں میں سے کسی زبان کے ذریعے سے حاصل کرے۔ تو پھر انہوں نے انگریزی زبان کو ناگزیر قرار دیا، اور دانشور سے زیادہ مسلح تھے، اور نظریات کو عملی جامہ پہنانے میں کبھی تعامل سے کام نہیں لیا۔ کئی انہوں نے انجمنیں قائم کی، اور نیم انسان ہونے کی سطح کے باوجود مقامی باشندے میں انسان ہونے کی صداقت کی موجودگی کی وجہ سے اس سے ایک نیا انسان جنم لیتا ہے۔ تو سر سید کے ہاں ہمیں وہ جو نیا انسان پیدا ہوا ہے اس کے نقوش ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں تک آج ہم نے دیکھا ہے، باقی ابھی سر سید احمد خان پر بات انشاءاللہ آگے بھی چلے گی، پھر ان کے کچھ نظریات بھی سامنے آئیں گے، پھر اس کا ری بٹل کیسے کیسے ہوا، اور پھر آگے ان کی روایت آگے کیسے چلی، امیر علی، چراغ علی، ٹھیک ہے، پھر شبلی، ان سب کا اس پہلو سے دیکھا جائے گا۔ خاص طور پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ سر سید احمد خان، ابھی تو ہم نے جو باتیں کہی ہیں یہ بھی خاصی گھناؤنی ہے، لیکن سر سید احمد خان کے مذہبی افکار کی جھلکیاں پیش کی جائیں گی تو وہ بالکل گمراہ کن ہے، یعنی یہ دونوں پہلو ہیں نا۔ تو ہمارے یہاں وہ دوسرا پہلو تو کہیں کہیں بیان ہوتا ہے، وہ بھی اتنا ویزیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ جیسے ٹھیک بات ہے کہ بھئی ایک مطلب شرمندگی سی ہوتی ہے کہ ایک نیک آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، ان کے بارے میں یہ باتیں کرنا اور ان پر بلا وجہ کی فتوے بازی کرنا، یہ بھی مفید بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے دینی روایت کی جو گت بنائی ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے، اور مطلب وہ ایسی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ کیا حرکت کی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا پھر اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں رواداری کتنی رہی ہے اور تکفیر سے کس حد تک لوگ بچے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ بھئی اتنا کچھ انہوں نے کہہ دیا لیکن ان کو گوارا کیا گیا، اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بھئی ان کی مطلب وفات پر بھی اور چیزوں پر بھی کوئی بہت زیادہ سخت باتیں نہیں کی گئی، اور آج تک بھی نہیں کی جاتی نا۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا نا کہ جیسے یہ لوگ بڑے متشدد ہیں، ورنہ ان کے افکار تو اتنے زیادہ گمراہ کن ہیں کہ ان پر بہت سخت گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں کی گئی، اور اچھی بات ہے کہ نہیں کی گئی۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو
ابھی جس تحریر سے میں نے بات کر رہا تھا وہاں پہ مولانا مودودی کا ایک بڑا اچھا اقتباس ہے. یعنی آج کل بھی جو ہو رہا ہے پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں مولانا کا وہ اقتباس بہت اچھا ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھ دوں. تو وہ یہ میرا 1940 میں انہوں نے علی گڑھ میں جو ہے وہ کلام کیا, خطاب کیا. کہتے ہیں وہ یہ مولانا مودودی کا اقتباس ہے, وہ قومی حکومت جس پر اسلامی کا نمائشی لیبل لگا ہوگا اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری اور بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے. غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے وہ مسلم قومی حکومت ان پر سزا پھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی, اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے پر رحمت اللہ علیہ ہی رہیں گے. یعنی یہ بات جو انہوں نے اس وقت کہی تھی تو کیا مصر میں یہی نہیں ہوا؟ کیا پاکستان میں یہی نہیں ہوا؟ یعنی وہ بہتر تھے نا. یعنی یہ والی اس پر ایک قومی ریاست ہے, جدید ریاست ہے, اس پر آپ اسلامی جمہوریت پاکستان, تو کہا کہ وہاں اسلام کی جو گت بنے گی وہ اس سے کہیں سخت ہوگی جو غیر مسلم آقاؤں کے دور مر میں ہوتی تھی. تو وہی لیگیسی جیسے آج تک بھی ہمارے یہاں چل رہی.